یوم انسیا، لوگ آئیں گے پوچھنے کہ یہ کیا ہے، تو تم نے کہنا ہے میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب بچہ گود میں اور آئیں شہر میں، شور مچ گیا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ارے مریم منہ کالا کر کے آ گئی، یا اخت ہارون، یہ تانا دیا، یا اے ہارون کی بہن، یا مریم کیوں نہیں کہا، یا اخت ہارون کیوں کہا؟ ہارون ان کے بھائی بڑے نیک پاک، تو تانا دے رہے ہیں بھائی تیرا ایسا اور تو یہ کر کے آ گئی۔ ماں کان ابوک امرأ سوء، ماں کو بھی لے لیا، باپ کو بھی لے لیا، بھائی کو بھی لے لیا، تینوں کو لے لیا۔ تو ماں کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تو نے کیا کیا؟ تو نے ایسے کیا، ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور پھر یوں کیا، تو سارے غصے میں آ گئے، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے کیسے بات کریں؟ بات یعنی لفظ تو یہ ہیں قرآن کے کہ اس بچے سے کیسے بات کریں، لیکن مفہوم یہ ہے کہ مریم تجھے اپنے گناہ کو چھپانے کا کوئی صحیح بہانہ بھی نہ ملا، اصل مقصد یہ ہے کہ تمہیں گناہ کو چھپانے کا بہانہ بھی نہ ملا، تو کہتی میرا نکاح ہے، چپکے سے حضرت زکریا نے کر دیا، کہہ رہی بچے سے بات کرو، گناہ چھپانے کا بھی تو طریقہ سیکھ سی۔ تو ابھی یہ شور مچا ہوا تھا کہ ایک دم عیسیٰ علیہ السلام کی آواز ایسے گونجی جیسے میں سپیکر میں گونج رہا ہوں، چھا گئی سارے شہر میں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ اور اتنی لمبی تقریر جو میں نے آپ کو سنائی قرآن میں، عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی لمبی تقریر کی۔ تو میرے بھائیو، قرآنی واقعات سے اللہ ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ میرے بندو، یہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس سے آگے اللہ پھر مطالبہ کیا کرتا ہے؟ ایک مطالبہ کرتا ہے کہ اس دنیا میں تم ایک کام کرو، ایک کام کرو، چونکہ ساری کائنات میرے قبضے میں ہے، ساری کائنات میرے ہاتھ میں ہے، تو تم میری مان کے چلو، بس یہ میری مان کے چلو۔ جس زمین پر چلتے ہو یہ اللہ نے بنائی ہے، اس پر پاکیزہ بن کے چلو، اس کو زنا کا اڈا نہ بناؤ، اسے جوے شراب کا اڈا نہ بناؤ، اسے قتل و غارت کے اڈے نہ بناؤ۔ یا آسمان کی روشنیاں تمہیں اللہ نے دی ہیں، ان روشنیوں میں اللہ کے شکر گزار بنو، نافرمان متکبر نہ بنو، کہ زمین آسمان اللہ کے غلام ہیں، تم بھی اللہ کے غلام بنو۔ اس کے ساتھ ایک اللہ کا قول جوڑ دیں، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ قرآن ایک ذہن سازی کرتا ہے اسی کی تائید میں اللہ کی بات، کہ اے میرے بندے، ایک تو چاہتا ہے، ایک تیرا اللہ چاہتا ہے، جو تم چاہتے ہو اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور جو اللہ چاہتا ہے تمہارے بغیر کر دیتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں میرا چاہا بھی پورا ہو، اس کے بغیر تو زندگی کا مزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، ایک کام کر دے، جو میں کہوں وہ کرتا جا۔ یہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے روز یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ وہ زیادہ شور مچائیں تو ان کو تھپڑ پڑتا، وہ ہم سے لاجک نہیں مانگ سکتے، ہم ان کا تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے، ابھی جو کہا جا رہا ہے وہ کرتے جاؤ۔ یہی بات جب اللہ ہم سے کہتا ہے تو ہم اللہ سے لاجک مانگنا شروع کر دیتے۔ میرا اور اللہ کا کیا مقابلہ، اللہ کے علم اور انسان کے علم کی کیا اوقات، جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے۔ انسان اس قابل ہے کہ اللہ کے حکم کی لاجک مانگے کہ زنا کیوں حرام ہے، شراب کیوں حرام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک کام کرو۔ میں تو مثالاً کہ ہم روزانہ اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اسکول جانا ہے اسکول جانا ہے، وہ کہتا میں نے نہیں جانا، ہوگا جانا ہے۔
تو اللہ کہتا فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، برمنگم میں رہتے ہوئے جو میں کہتا ہوں وہ کرو، پھر کیا ہوگا یا اللہ کا کفیتک فی ما ترید، پھر جو تم چاہو گے سارا میں کر دوں گا، کیونکہ کرنے والا تو اللہ ہے، جو کہو گے کر دوں گا، چاہے اسباب سے کروں چاہے بغیر اسباب کے کروں، اپنی غیبی قدرت سے کروں یا کسی سبب کا کے ذریعے سے کروں، جو چاہو گے کر دوں گا۔ اگلی بات بھی بتا دی وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اگر تم اس سے ٹکر لے کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں میں تو اپنی مرضی پہ چلوں گا، تو أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، پھر تو دیکھ تو بڑا تھکے گا، بہت تھکے گا۔ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، میرے اوپر تیرے ارادے غالب نہ آ سکیں گے، لہٰذا تو ایک کام کر، سرنڈر کر جا، یا اللہ تو بتا میں کیا کروں۔ جیسے آپ لوگ کرتے ہو، جاب لیتے ہو تو ان کو اپنی شرائط سناتے ہو یا ان سے پوچھتے ہو کہ آپ کی شرائط کیا ہے؟ تم جاتے ہی شرطیں سنانا شروع کر دو، کہنا جاب ویسے نہیں لب دی جاب میں سانو ہور بڑے، تم تو کہو گے جی جو حکم مائی باپ، جبھی تو جاب چلے گی۔ تو یہی میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری مانو، جو میں کہوں کر دو، جس سے روکوں چھوڑ دو، سود نہیں لینا چھوڑ دیا، شراب نہیں پینی چھوڑ دی، زنا نہیں کرنا چھوڑ دیا، نماز نہیں چھوڑنی قائم کر دی، روزہ نہیں چھوڑنا رکھنا شروع کر دیا، زکوٰۃ دینی ہے دینا شروع کر دی، سچ بولنا ہے جھوٹ سے بھاگ گئے، شرک نہیں کرنا، کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، ہاتھ نہیں پھیلایا، پیسہ ہے حج کرو، جا رہے ہیں یا اللہ جا رہے ہیں، مال ہے زکوٰۃ دو دے رہے ہیں یا اللہ، ماں باپ بوڑھے ہیں خدمت کرو کریں گے یا اللہ۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اس کی شاخ ہوگی کرن، اس کا رنگ ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، اور ایک سفید نشان اس کے جسم پر ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم اس سے دعا کرانا، علی تو بھی کرانا، عمر تو بھی کرانا، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اویس جیسوں سے دنیا بھر جائے تو عمر و علی کے ایک بدن کے بال کے برابر نہیں، لیکن اس کے ذریعے سے ایک پیغام آگے پہنچانا تھا۔ تو حضرت عمر اور حضرت علی حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اویس سے دعا کروائیں، وہ ہم صحابی وہ تابعی۔ تو آپ نے فرمایا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ہاتھ واپس خالی موڑتا ہی نہیں، یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ماں باپ کے آگے جھکو۔ جس دیش میں آپ رہتے ہیں یہاں کام کی رفتار بہت تیز ہے، ماں باپ اگر موجود ہیں تو کم ہی خوش نصیبوں والے ہیں جن کو کچھ اولاد کی خدمت ملتی ہے، ورنہ دیواروں کے ساتھ ہی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال ان کو ڈھونڈواتے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا درمیان کے کوئی سال ہوں گے کہ ایک سال آپ نے حج پر سارے حاجی اکٹھے کر لیے، ایسے اپنے سامنے کا کھڑے ہو جاؤ بھائی، سب کھڑے کر لیے، کہنے لگے بیٹھ جاؤ سارے یمن والے کھڑے رہو، تو سارے بیٹھ گئے، یمنی کھڑے رہے، کہ سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، قبیلہ مراد والے کھڑے رہو، تو سارے یمنی بیٹھ گئے، مراد والے کھڑے رہے۔ اس سال میں یمن گیا جماعت میں تو اویس کرنی کے گاؤں گیا، ان کی جگہ پیدا ہوئے، جو ان کا قبیلے کے لوگوں سے ملا، اس علاقے سے گزرا، دیکھا کہ اچھا یہاں وہ ہستی پیدا ہوئی تھی، خشک پہاڑ ہیں، بالکل خشک پہاڑ۔ پھر آپ نے کہا مراد والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہو، تو صرف ایک آدمی باقی بچا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تم قرنی ہو؟ کہ جی ہاں۔ اویس کو جانتے ہو؟ کہ جانتا ہوں، میرا سگا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا، لیکن وہ تو تھوڑا پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہا وہ نہیں، تو پاگل نظر آتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ آیا ہوا ہے حج میں ہے؟ کہ جی ہے۔ کدھر ہے؟ کہ جو اونٹ چرانے نکلا تھا عرفات کی طرف۔ تو حضرت عمر نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی اور پہنچے عرفات کی طرف۔
تو دیکھا تو ایک آدمی